آنے کے لیے اخباریوں کا نام استعمال نہیں کریں، صحیح اخباری عالم، ان کا احترام ہے، غلطیاں ہیں ان کی، غلطی الگ چیز ہے، احترام اپنی جگہ۔ مرزا حسین نوری علم حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی یا مجلسی ثانی، اور ایک ایسا طریقہ انہوں نے شیعت کے اندر رائج کیا کہ آج بھی، بلکہ یہ کہیے کہ آج کل زیادہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، من سنّ سنتا حسنہ، جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ لے کر آئے گا، جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے سب کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اور وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَعِيَّةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، اور اگر کوئی اسلام میں برا طریقہ لے کر آئے گا تو جتنے لوگ اس برے طریقے پہ عمل کریں گے سب کا عذاب اس پہلے آدمی کو مل کے ملے گا۔ مثلا مومنوں کے معاشرے میں جس پہلی عورت نے بے پردگی اختیار کی، اب اس کے بعد جتنی بے پردہ عورتیں، ہر بے پردہ عورت کو اپنی بے پردگی کا گناہ ملے گا، مگر یہ ساری بے پردگی کا گناہ مل کر 500، 1000، 2000 گناہ مل کر اس پہلی عورت کو ملے گا جس نے اپنے سر سے چادر یا اسکارف اتار کے پھینکا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے، اب یہ یوٹیوب، فیس بک اور یہ ویورز اور یہ سبسکرائبر، یہ والی خرابی جو اسلام میں لے کے آ رہا ہے، وہ کیا اس کا حشر ہوگا، یہ بات کی مجلسوں میں بھی کچھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال اپنے اصل موضوع پہ رہتا ہوں۔ بہت پہلے، یعنی بہت پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ خود معصومین کے زمانے میں بھی اور غیبت صغرا کے زمانے میں بھی، جب امام کی غیبت شروع ہوئی، شیعہ حضرات کربلا معلیٰ کی پیدل زیارت کو جاتے تھے، اور حدیثیں بھی ہیں، اس کا ثواب بھی ہے۔ کامل الزیارات جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے زیارات کے ٹاپک پر، اس میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر یہ رواج اٹھ گیا شیعہ معاشرے سے۔ زیارت ہمیشہ رہی، لیکن لوگ زیارت پہ اسی طرح سواریوں پہ جاتے رہے۔ ہندوستان سے لوگ پانی کے جہاز سے بصرہ اترتے تھے، ٹرین سے بغداد جاتے تھے، وہاں سے بسوں پر، کاروں پر یا اونٹوں اور گھوڑوں پر زیارت کرتے تھے۔ پیدل کا رواج ختم۔ دوبارہ کس نے اس کو ریوائیو کیا، کس نے دوبارہ یہ رواج اسلام میں شروع کیا؟ مرزا حسین نوری نے۔ آج اگر 2 کروڑ آدمی، یعنی 20 ملین زائرین کربلا پیدل آتے ہیں، ان سب کی زیارت کا ثواب مل کر مرزا حسین نوری کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور بہت عظیم عالم ہے، میں ان کے حالات بیان کرنے لگوں تو کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا، لیکن اس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس سال کی مجالس میں آپ کو الگ الگ کئی علماء کے حالات بھی سننے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ہمارے وہ محسن ہیں کہ ہمیں ان کا نام وقتاً فوقتاً لینا ہے۔ مرزا حسین نوری، ان کی ایک کتاب ہے دار السلام فیما یتعلق بالرؤیا والمنام، ایک کتاب ہے دار السلام، شارٹ کر کے دار السلام۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور واقعہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور ذاکر کا لکھتے ہیں۔ ذاکر یعنی جو کراچی کی زبان میں، پنجاب کی زبان میں نہیں، خطیب، مجلس پڑھنے والا، اس کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ اور کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کو دوہرا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسے خواب پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی جو دین کی اسٹیبلش چیزوں سے ہٹ کے کوئی پیغام دے، لیکن جو چیزیں اسلام میں پہلے سے ثابت ہیں اس کے لیے اگر کوئی خواب اور خواب دیکھنے والا آغا سیستانی کے لیول کا ہو، یا آغا خوئی کے لیول کا ہو، یا آغا عبدالحادی شیرازی کے لیول کا ہو، یا مرزا حسین نوری کے لیول کا ہو، تو اس کی پوری حیثیت ہے، اہمیت ہے، اور وہ اتھینٹک ہے۔ وہ خطیب اپنا ہی واقعہ بیان کریں، بہت بڑے اپنے زمانے کے مانے ہوئے خطیب۔ میں یہاں بطور مثال انڈیا پاکستان کے کسی خطیب کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ توہین بن جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں آغا خود مرزا حسین نوری سے، اور چونکہ اس خواب میں معصومین کی زیارت ہوئی ہے، اور جس خواب میں معصوم کی زیارت ہو، کنفرم ہو جائے کہ معصوم کی زیارت ہوئی ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ جیسے کل رات والے واقعے میں بھی
خواب دیکھنے والا اتنا عظیم مرجع تھا تو اس نے پہچان لیا کہ آقا حسین آئے ہیں اور آقا عباس آئے ہیں، ہم تو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم میں سو رہا ہوں، ایک دم مجھے لگا کہ قیامت ہو گئی، میدان قیامت ہو گئی، لوگ قبروں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ قیامت کی ذرا منظر کشی کی جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ وہ سورج سوا نیزے میں چمک رہا ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہے، ہر آدمی پریشان ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ ہر آدمی قبر سے نکلتا ہے، جیسے کوئی قبر سے نکلتا ہے دو فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایک اس کے آگے چلتا ہے، ایک اس کے پیچھے چلتا ہے، اور یہ کہہ کہ اس کو لے چلتے ہیں کہ حساب کتاب کا وقت ہو رہا، اس وقت حساب ہو رہا، زندگی بھر کے اعمال کا چلو وہاں پہ۔ یہ خطیب بہت بڑے خطیب، کیا میں نام لوں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بھی توہین نہ ہو جائے، یہ بہت بڑے خطیب یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی قبر سے نکلا، تو ایسے ہی قیامت کا منظر دیکھ کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ اور پھر ساتھ میں آگے دو فرشتے پکڑ کے، ایک آگے ایک پیچھے ہے، آگے والا گھسیٹ کے لے جا رہا، کیونکہ جس طرح سے کبھی کبھار جانور کو آپ ذبح کریں تو وہ تیار نہیں ہوتا ہے تو قصائی کان پکڑ کے کھینچتا ہے، دوسرا پیچھے سے دھکا دیتا ہے، اس طرح سے حساب کتاب کا مرحلہ ہے۔ ڈر محسوس ہو رہا تھا ویسے ہی قیامت دیکھ کر، اور اب یہ کہ سارے زندگی کے اعمال کا نامہ کھلے گا، کوئی خوشی سے جانے کو تیار نہیں ہو، فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے۔ اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں چاروں طرف کتاب دارالسلام، اور احتیاطاً میں ابھی ابھی آنے سے 15 منٹ پہلے پورا واقعہ دوبارہ کتاب میں دیکھ کے آیا ہوں، پورا واقعہ دوبارہ، یہ آنے سے 15 منٹ پہلے یعنی 7:15 پہ یہ واقعہ میں نے ابھی ابھی دیکھا دوبارہ تاکہ ریفریش ہو جائے۔ کہا کہ اب اتنا ڈر، اتنا خوف، دل نہیں چاہ رہا حساب کتاب کے لیے۔ جس بچے کی امتحان کی تیاری پوری نہ ہونا، جب ایگزام کا دن قریب آتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا امتحان دینے کا، لیکن فرشتے دو ہیں پکڑ کے لے جا رہے، ہر ایک کے لیے دو لگے۔ اور میں گھبراہٹ کے عالم میں بڑھ رہا ہوں کہ اچانک میں نے دیکھا میرے رائٹ سائڈ پر، دیکھیں یہ ہے پورا مزاج اہل بیت کا، ہم نے کچھ اور ہی سمجھا، شرابیں پیو اور علی کا نام لوگے تو جنت ہے، اور بے پردہ گھومو اور فاطمہ کا نام لوگے تو جنت ہے، ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں۔ بہت ہی مختصر پہلے ایک جملہ کہہ دوں جس کی تشریح بعد میں ہوگی، اہل بیت ہمارے وفادار ہیں یا اہل بیت پہلے اللہ کے وفادار ہیں؟ اچھا، اب میں نے دیکھا میرے رائٹ سائڈ پر ایک ہماری جا رہی ہے بہت بڑی، اور وہ ہماری شہزادی کونین کی ہماری، میں باتیں مختصر کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ کوئی اعلان ہو رہا تھا یا بورڈ لگا تھا یا حوریں کہہ رہی، جو کچھ ایک بہت بڑی ہماری، وہ شہزادی کونین کی ہے، سارے پردے پڑے ہیں، اور اس ہماری کے نیچے ایک بڑا مجمع جمع ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب سے بھاگنا چاہ رہے تھے، تو یہاں آگے پناہ کی تلاش میں، اور جب یہاں آگے تو ان کو پناہ مل گئی۔ جب منظر میں نے دیکھا تو میں بھی، فرشتے میرے ساتھ ہیں نا، ایک دم سے میں ہاتھ چھوڑا کے بھاگا، سیدھا بھاگتا ہوا ہماری کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بس اب فرشتے مجبور، دور سے کھڑے اشارہ کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، لیکن وہ قصائی کی چھری تلے خوشی سے کون جائے گا؟ یہاں تو مجھے سیکیورٹی مل گئی، پروٹیکشن مل گیا، شہزادی کونین کی سواری ہے، اس کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب ہمارے یہاں تابوت نکلتا ہے تو بہت سے لوگ تابوت کے نیچے جاتے ہیں، یہ تحفظ ہے، پروٹیکشن ہے، یہ سلامتی ہے۔ شہزادی کونین کی سواری کے نیچے میں جا رہا ہوں، اب یہاں کسی فرشتے کی ہمت و مجال نہیں کہ وہاں کے کسی گناہگار کو پکڑ کے باہر نکالے، دور سے اشارہ کر رہے ہیں آؤ آؤ، لیکن کون آئے گا؟ خوشی سے کون آئے گا؟ اور وہ مجمع بڑھتا جا رہا کہ اچانک میں نے دیکھا میدان قیامت میں ایک قاصد آ رہا ہے، فرشتہ، اور آنے کے بعد پیغام دیتا ہے شہزادی کو اسی ہماری کے اندر کہ اے شہزادی کونین، آپ کے بابا نے مجھے بھجوایا، میں آپ کے بابا کے پاس سے آیا اور انہوں نے کہا ہے بیٹی فاطمہ یہ سب اللہ کے گناہگار ہیں اور تیری وجہ سے ان کا حساب کتاب رکا ہوا ہے، تو ان کو اپنی پناہ میں سے اس حساب کتاب کے لیے بھیج دے۔ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی حوروں نے اشارہ کیا ان فرشتوں کو کہ آؤ اپنے اپنے گناہگار کو لے جاؤ۔ چنانچہ جو فرشتے میرے تھے نا دو، وہ بھی تیزی سے آگے بڑھے، مجھے پکڑ کے لے گئے۔
کہاں لے کے گئے؟ جہاں پہ وہ ترازو ہے جس میں اعمال تولے جاتے ہیں. مولا کا ایک جملہ ہے ان المیزان، وہ ترازو تو میں ہوں. مولا کا ایک لقب ہے بندوں کا حساب کتاب لینے والا، وہ علی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لے کے گئے. ہم نے دیکھا آخر میں یہ آدمی کہتا ہے، آدمی نے بہت بڑا خطیب ہے، میں نے دیکھا کہ میدان کے تقریباً آخر میں ایک بہت خوبصورت سا نور کا بنا ہوا ممبر کے اوپر رسول خدا تشریف فرما، اور ممبر کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہاں مولائے کائنات کھڑے. رسول کی زیارت ہو رہی ہے، علی کی زیارت ہو رہی ہے. مرزا حسین نوری جیسا عظیم اخباری محدث ہو، عالم، یہ واقعہ کوٹ کر رہا اور پورا اس کو اتھینٹک سمجھ کے لکھ رہے ہیں. جب کبھی آپ مولا کے روزے کی زیارت کو جائیں، کیونکہ ذرا پینڈیمک کی وجہ سے آسٹریلیا سے ٹریول بین ہے، تو قبلے کی طرف سے جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں مولا کے، تو جیسے مین گیٹ سے داخل ہوں گے کھلا صحن آئے گا. جیسے مین گیٹ سے اندر داخل ہوں گے رائٹ سائڈ کے اوپر دوسرا یا تیسرا حجرہ مرزا حسین نوری کی قبر ہے اور ان کے شاگرد عزیز شیخ عباس قمی کی. خیر، میں ان کی عظمت بتا رہا ہوں کہ جس نے واقعہ لکھا تو مولا کھڑے ہیں ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر. مجھے دیکھا، کہا کہاں چلے گئے تھے؟ میں بہت دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں حساب کتاب لینے والا ہوں. پیغمبر نے کہا تھا نا کہ اے علی، امت میری ہوگی، حساب کتاب تو لے گا. نامہ اعمال ابھی نہیں کھولا. کہا کہ یہ بتا کہ تو مجلس سے پڑھتا تھا، تو نے فلاں مجلس میں اتنی غلط روایت کیسے پڑھ دی جس میں میرے بیٹے حسین کی توہین ہو رہی تھی؟ ہمارے ہاں بعض روایتیں لوگ ایسی پڑھ دیتے جن کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس میں معصوم یا معصومہ کی توہین. ایسے بھی میں نے نوحے سنے کہ حسین شمر سے گڑ گڑا کے فریاد کر رہے ہیں کہ خنجر نہ چلا، یا فاطمہ کہہ رہی ہے کہ خنجر نہ چلا، یا اس طرح سے فریاد کر رہے ہیں. ذلت ہے اہل بیت کی. آغا حسن یزدی، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہے، میرے پاس ان کا تعارف کرانے کا موقع نہیں ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ مولانا ہمیں کربلا کی روایتیں پڑھنا ہے ذرا سی اتھینٹک، تو بہت اتھینٹک کتابوں میں کون کون سی کتابیں؟ ایک نام آئے گا شیخ مفید کی کتاب ارشاد، ایک نام آئے گا ابن طاؤس کی لہوف، اور ایک نام آئے گا آغا حسن یزدی کی مہیج الاحزان، جو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو پی ڈی ایف کی فائل اس کی مل جائے گی. یعنی کربلا کی اتھینٹک ہسٹری میں سے ایک ہے مہیج الاحزان. اور کیا یہ مولائی تھے؟ آقا حسین کا نام آتا تھا روتے روتے خش کھا کے گر پڑتے تھے. ایک دن مجلس میں گئے، مجلس میں بیٹھے، بہت ہی سینئر عالم، ان کی کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے مہیج الاحزان. انٹرنیٹ پہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو واقعا انٹرسٹ ہو. یہ روایتیں تو بہت پڑھی جاتی ہیں، صرف اتھینٹک روایتیں. مجلس میں خطیب نے وہ واقعہ پڑھا شام غریبہ سے کچھ پہلے کا، کہ شہزادی فضہ نے وہ شیر کو بلایا، وہ شیر آ گیا اور اس نے آ کے آقا حسین کے لاشے کی حفاظت کی. روایت بھی مشہور ہے، زیارت بھی مشہور ہے. پھر اس نے اس میں ایک جملہ پڑھا دیا اور کہا کہ یہ شیر جو تھا اصل میں یہ مولا علی تھے جو اپنے بیٹے کے لاشے کی حفاظت کے لیے آئے. اور میں نے کراچی میں یہ ایک اور روایت سنی کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو پردے کے پیچھے سے ایک شیر نکل کے آیا تھا، وہ مولا علی تھے. مجلس ختم ہو گئی. جو خطیب کو ممبر پہ ٹوکنا مناسب نہیں ہوتا ہے، جیسے وہ اتر کے نیچے آئے اور ان سے ہاتھ ملایا، کیونکہ تو بہت سینئر عالم ہے نا. جیسے اگر میری مجلس میں آغا سیستانی آ کے بیٹھے ہوں تو ممبر سے اتر کے میں تو ان کے قدموں میں گر پڑوں گا نا. انہوں نے کہا کہ توبہ کر، توبہ کر. یہ جو تو نے اس وقت روایت پڑھ دی ہے بالکل روایت صحیح چل رہی تھی آخر میں کہ مولا علی، یہ علی کی توحید. کیونکہ کوئی امام معصوم کبھی جانور کی شکل میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ نے بہترین بنایا، جانور پستر ہے انسان کے مقابلے میں. امام کو جانور بنا رہے نعوذ باللہ. کہا کہ یہ توہین ہے، تم نے تو مصائب کی شدت اور مولا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے روایت پڑھ دی، لیکن یہ مولا کی توہین. وہی مجمع میں اس سے دعائے توبہ پڑھوائی. خالی ایسا نہیں کہ ہاں غلط ہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا، دعائے توبہ پڑھو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا. تو ایسی کتنی روایتیں ہمارے یہاں پڑھ دی جاتی ہیں. اب سنی، مولا علی نے کہا تو نے یہ روایت کہاں سے پڑھ دی؟
اصل واقعہ جو چل رہا ہے، ٹائم بہت ہو گیا، میں پھر معذرت خواہ ان لوگوں سے جو 1 گھنٹے کا ٹائم نکالتے ہیں، میں 1.25 گھنٹے کی مجلس پڑھ دیتا ہوں. تو قیامت کا دن، مرزا حسین نوری مشہور محدث و اخباری عالم، جن کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی ثانی. مولانا نے کہا یہ روایت کہاں سے پڑھی؟ پہلے تو وہ جو طریقہ ہمارا آپ کا ہوگا، انشاءاللہ تو نہیں ہوگا لیکن اگر ہوا، میں سٹ پٹا گیا. ایک تو قیامت کا ماحول ہی بڑا قیامت خیز ہے، قیامت کا ماحول بھی بڑا قیامت ہے، اور ساتھ میں مولا کا ڈانٹ کے پوچھنا کہاں سے پڑھی یہ روایت. میں نے گھبرا کے کہا نہیں مولا، میں نے کبھی یہ روایت نہیں پڑھی. جس طرح سے لوگ سفید جھوٹ بولتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. جیسے ہی میں نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بازو میں وہ ایک میخ، ایک کیل، گاڑی ہو کیا کہ نیلنگ جسے کہتے ہیں نیل، اور وہ جو میرا برابر میں فرشتہ کھڑا تھا اس نے فوراً ایک رجسٹر میرے ہاتھ میں دیا. میں نے دیکھا یہ تو میرا نامہ اعمال ہے جو اب دیا میرے ہاتھ میں. کھولا اس نے، میری زندگی بھر کی مجلسوں کی تفصیل اس میں لکھی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں تاریخ العصر میں تم نے یہ پڑھا، اور محفل خراسان میں یہ پڑھا، اور شہدائے کربلا میں یہ پڑھا. تو ایک ایک چیز اس میں لکھی ہے جو میں خود بھول چکا ہوں. نامہ اعمال میں سب لکھا. مولانا نے کہا دیکھ رہا ہے، پہلے تو انکار کیا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا. سب ایک ایک دن کی تفسیر ہے کہ یہ روایت کہاں کہاں پڑھی جس میں مولا حسین کی توہین ہے. اور کچھ ہیں اس میں تفصیلات بھی، لیکن وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ توہین والے جملے کچھ ایسے ہیں جو دہرائے جا سکتے ہیں، کچھ اتنے توہین والے ہیں کہ نہیں دہرائے جا سکتے. بس سمجھ جائیے. اب کیا کروں میں؟ ایک دم میں نے کہا دے دو حوالہ. ہمارے ہاں یہ مجھے پتا ہے، یہ میری فیلڈ کی بات. کوئی ایسا خطیب و ذاکر پھنستا ہے نا، وہ الٹ پلٹ کسی کتاب کا نام لے لیتا. میں نے کہا یہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے 10ویں جلد میں. اب 110 جلدیں ہیں اس کتاب کی والیوم، نام لے لو. جیسے ہی میں نے کہا مولانا فرشتے کو بلایا، کہا جاؤ مجلسی کے پاس، پہلے تو میرا سلام اس کو کہنا اور اس کے بعد یہ کتاب اس سے لے کے آنا. میں نے پلٹ کے دیکھا سامنے علماء کی صفیں بیٹھی ہیں. پہلے عالم محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے میرے زمانے تک کے علماء سب لائن میں بیٹھے. سب سے پہلی لائن میں بالکل بیچ میں علامہ مجلسی بیٹھے، ان کے سامنے ان کی زندگی بھر کی کتابیں رکھی. یہی تو ایک عالم کا قیامت کا سب سے بہترین گفٹ وہی ہے جو اس نے اہل بیت کے دین کی خدمت کی. فرشتہ گیا علامہ مجلسی سے کہا کہ مولا علی بحار الانوار کی 10ویں جلد منگوائی. انہوں نے کتابوں میں سے نکال کے مجھے دی. وہ فرشتہ آیا میرے ہاتھ میں پکڑا ہے، مولا نے کہا آ گئی کتاب، تم نے اس میں سے پڑھا، بتاؤ کہاں لکھا. میں نے تو ایسے ہی حوالہ دے دیا نا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری فیلڈ میں بہت ہوتا ہے. اب میں کیا کروں، سر پٹا گیا. ہو روایت اس کتاب میں تو میں کتاب کھول کے مولا کو دکھاؤں، نہیں مولا وہ ملا صالح برغانی کی کتاب میں انہوں نے کربلا پہ 3 کتابیں لکھی ہیں. ملا صالح برغانی فارسی کی ایک بہت مشہور شاعرہ ہے، قرۃ العین طاہرہ، جو بابی مذہب بہت پھیلایا اس نے اپنے خوبصورتی کی وجہ سے. اس کا باپ بہت قابل احترام عالم ہے، باپ ایسا بیٹی ایسی. ملا صالح برغانی، ان کے بڑے بھائی اپنے زمانے کے مرجع تھے جن کو سگی بھتیجی نے شہید کروایا کیونکہ وہ بابی مذہب کے خلاف فتویٰ دے چکے تھے. سگی بھتیجی نے اپنے چچا کو شہید کروایا، اور ایران کے لوگ ان کو شہید ثالث کہتے ہیں، وہ جو آگرہ میں ہیں ان کو نہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کچھ بات اور بھی کہتا، ٹائم نہیں. کہا ملا صالح برغانی کی کتاب سے میں نے پڑھا. مولا نے فرشتے سے کہا جاؤ ملا صالح بیٹھے ہوں گے ان کی کتاب لے کے آ جاؤ. وہ 6 یا 7ویں لائن میں تھے. علامہ مجلسی تو پھر مجلسی ہے نا. وہ 6 لائن میں تھے. فرشتہ گیا کتاب لے کے آیا، مولا نے میرے ہاتھ میں کتاب دے دی، کہا نکالو اس میں کہاں لکھے گی. اب ایک مرتبہ میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، کیا بولوں. جس کتاب کا نام لوں، جو ریفرنس دوں، فوراً وہ کتاب منگوا لی جاتی. کہ اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے رسول خدا کے پاس. یہ ہے مولا علی کا مزاج. اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار نے آپ کو ایک پیغام دیا، جو حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ اللہ نے ایک پیغام دیا کہ علی سے کہیں اس طرح سے حساب کتاب نہ لیں. اگر وہ اتنی باریک بینی سے حساب کتاب لیں گے تو میرا ایک بندہ بھی نہیں بخشا جا سکتا ہے.
سب جہنم میں جائیں گے. علی سے کہو کہ نہیں تھوڑی نرمی کریں, کچھ چیزیں نظر انداز کریں. اور میری آنکھ کھل گئی. تو اب اس کے اندر جو اصل جس کے لیے میں کہہ رہا تھا, کل کا جو جملہ تھا آخری مجلس کے اختتام والا, آج بالکل آخر اسی سے ملا. لسٹ میں نام آ جانا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ نام آ کے کاٹ دیا جائے. نام کیوں کٹتا ہے؟ ان غلطیوں سے کٹتا. یہ مجلس پڑھنے والے کی فضیلت کہ آقا عباس اس کا نام لکھتے ہیں, اور یہ لاپرواہی سے مجلس پڑھنے والوں کے لیے وہ پیغام. اور علی کو سمجھے, اللہ اپنے دین کے بارے میں اتنا سخت نہیں ہے جتنے علی اللہ کے دین کے بارے میں سخت ہیں. ہم نے تو سمجھا ہی نہیں نا علی کو. ہم تو سمجھے کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر کسٹم کے محکمے میں لگا ہے تو بھر کے لاؤ 15-20 سوٹ کیس, وہ سب کو نکلوا دے گا. اللہ نظر انداز کر دے گا. علی کہیں گے نہیں, اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں ایک ایک عمل کا حساب کتاب دوں گا. اور یہ کوئی ایسی میں اجنبی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ایک سوال یہ آتا ہے تاریخ میں, بہت میں مختصر بات کر رہا ہوں یہ کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا. مولا کو 4.5 سال کی ظاہری حکومت بھی مل گئی. کیا فائدہ ہوا اس حکومت کا؟ بہت سارے اس کے جواب ہیں. ایک جواب یہ, اس 4.5 سال کی حکومت نے, وہ جو 4.5 سال علی کو حکومت ملی, اس کی کوئی حیثیت تھی؟ خود مولا نے کہا یہ پھٹا ہوا جوتا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس حکومت سے جو تم دے رہے. یہ مرا ہوا سڑا ہوا کتا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس حکومت سے جو تم دے رہے. اور پھر بھی اس کو لیا تو فائدہ کیا ہوا؟ کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا کہ مومنین کو یہ پتہ چل گیا کہ علی کا مزاج کیا ہے. اس 4.5 سال کی حکومت میں علی نے اپنے شیعوں کے کوڑے بھی لگوائے ہیں, ہاتھ بھی کٹوائے ہیں, سنسار بھی کرایا ہے, ساری سزائیں دی ہیں. پتہ چل گیا کہ علی دین خدا کے بارے میں کبھی یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا والا, یہ میرا والا نہیں ہے. اللہ دیکھے گا یہ علی والا ہے, معاف کروا اس کو. لیکن علی پہلے سزا دیں گے. 4.5 سال نے بتا دیا کہ جب علی کو حکومت ملی تو علی نے قانون سب کے لیے کیسا لگایا, شیعہ ہو کہ غیر شیعہ ہو, چوری جو کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا. اور اس سے رب کیا ملا؟ یہ علی ہے اور یہی امام زمانہ کریں گے. امام زمانہ اور علی انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی. تو جو ہمارے یہاں مرحوم مولانا سبت حسن صاحب کہا جاتا ہے شیعہ ممبر کے سب سے بڑے خطیب, مولانا کبن صاحب قبلہ, مولانا ابن حسن نہروی صاحب قبلہ, اور اس کے علاوہ اتنے سارے نام, علامہ رشید راوی تک لائی, وہ بھی مجلس سے پڑھتے تھے. کتنی احتیاط کے ساتھ پڑھتے تھے. اور آج ہر شخص اپنے ذاتی خیالات کو لے کے آ جاتا اور ایسی اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرنے لگتا ہے کہ مجلس پڑھنے والے کی فضیلت بھی سمجھیے, آقا حسین اس کا نام لکھواتے ہیں. اور مجلس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے یہ غلط روایت پڑھنے والا. تو اب اس کے بعد میں اسی لیے یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں جو مجھے نہیں معلوم تھا لیکن بعد میں پتا چلا. پچھلے سال میں جو 1 سال ایام ازاں کا گزرا ہے, ہمارے کئی علماء کا انتقال ہوا. ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کی وصیت کیا تھی کہ میری مجلس صحیح عالم سے پڑھواؤ, وہ نہ ملے تو خالی مرثیہ پڑھ کے ختم کر دو. اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں غلط باتیں. اس سے بہتر یہ مرثیہ نگار کا خود بھی بہت بڑا رتبہ, لیکن اس کا ثواب زیادہ ملتا. تو وہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایام ازاں میں ہم پہ آتی. اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے کئی باتیں امام زمانہ کے موضوع پر کل سے شروع ہوں گی. تو علی کا مزاج یہ اور آقا حسین کا بتایا ہوا اصول یہ کہ حق